بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ ہمارا آج کا سبق ہے معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب، اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور آج اس دوسرے حصے میں ہم جو SLOs پڑھیں گے ان کی جانب بڑھنے سے پہلے آج کی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ اور وہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ آپ کے نزدیک معاشرتی تعلقات کیوں اہم ہیں؟ یعنی کسی بھی معاشرے میں تعلقات کیوں اہم ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں کن تعلقات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ جی لقمان، آپ اپنی زندگی میں کن تعلقات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ ماں باپ، والدین، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے کلیگ وغیرہ، آپ کے محلے میں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ، یہ سب ہمارے کیا ہیں؟ وہ رشتے ہیں جو ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں۔ اب جہاں بھی رہیں، آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، شہر میں ہوں، دیہات میں ہوں، گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، کسی اور شہر میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں، پڑوسی آپ کے ہوں گے۔ آپ کہیں پڑھ رہے ہیں یا کہیں پر جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر کلیگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم زیادہ کن تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہم اکثر گھر کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ چلے آج کا جو ہمارا SLO ہے وہ کیا ہے؟ روزمرہ زندگی میں معاشرتی تعلق بشمول سوشل میڈیا استعمال کے آداب اور حدود اور قیود کو سمجھ سکیں۔ یعنی آج ہم جانیں گے کہ سوشل میڈیا جو آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کی باؤنڈریز کیا ہیں۔ آیا آپ جو آپ کے دل میں آیا آپ لکھ سکتے ہیں، جو آپ کے دل میں آیا آپ پوسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ حدود و قیود ہیں، وہ ہم جانیں گے۔ اور دوسرا ہمارا جو SLO ہوگا وہ ہوگا روزمرہ معاملات اور گھریلو زندگی میں معاشرتی تعلق کے آداب اپنانے کے معاشرتی فوائد و ثمرات کی اہمیت کا جائزہ لے سکیں۔ یعنی ہم یہ جانیں گے کہ گھریلو زندگی میں معاشرتی تعلق کے جو آداب اپنانے ہیں، اگر وہ ہم اپنائیں تو معاشرتی فوائد و ثمرات کیا ہوں گے، اس کا کیا جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہوگا، کیا اس کے ثمرات ہوں گے، کیا اس کا پھل ہوگا جو ہم حاصل کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو صلاحیت ہم اپنے زندگی میں لاگو کریں گے وہ کیا ہے؟ معاشرتی تعلق کے اخلاق اپنا کر معاشرے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کے سدباب میں اپنا کردار ادا کر سکیں، یہ ہماری آج کی صلاحیت ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے SLO یعنی سوشل میڈیا کے آداب کے استعمال کے آداب کو ہم جانتے ہیں کہ جب آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے تو آپ نے کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر انسان جہاں بھی رہتا ہے اس کا آس پاس کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس کا معاشرہ ہے۔ میں اگر اسلام آباد میں ہوں اور وہاں پر کسی شہر میں، کسی گلی میں، کسی محلے میں رہتا ہوں تو وہاں کے آس پاس کے لوگ میرا معاشرہ ہے۔ میں اگر وہاں سے کہیں سفر کر کے جاتا ہوں اور وہاں پر کہیں نوکری کرتا ہوں، وہاں کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یا آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور کسی اسکول میں جاتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کا معاشرہ ہے۔ رستے میں جو لوگ آپ کو ملتے ہیں دوران سفر وہ آپ کا معاشرہ ہے۔ لیکن اس IT کے دور میں اور اس دور میں، جس دور میں اور آپ ہم زندہ ہیں اور رہ رہے ہیں، اس دور میں ایک اور معاشرہ بھی ہے جو کہ ہمارا اس سے رابطہ ہوتا ہے، ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہم ان سے اور وہ ہم سے متاثر ہوتے ہیں، خیالات کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ تبادلہ ہوتا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے کئی لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، اور وہاں پر تو کوئی حد بھی نہیں ہے، باؤنڈری بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی دنیا کے شہری کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے پوری دنیا ایک معاشرہ بن چکی ہے، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک گاؤں بن چکی ہے، کہ آپس میں رابطہ اتنا آسان ہے کہ جتنی دیر میں آپ اپنے پڑوسی سے رابطہ کرتے ہیں اتنی دیر میں آپ دنیا میں بسنے والے کسی بھی شہری سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو، کال کے تھرو، فیس بک کے تھرو، یا سوشل میڈیا کی جتنی بھی سائٹس ہیں ان کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی گویا کہ ایک معاشرہ بن چکا ہے۔ تو معاشرہ جو ہے وہ اب صرف گلی محلے اور آپ کا اسکول، آپ کا کالج، آپ کا جو ہے وہ دفتر، صرف وہ معاشرہ نہیں رہا، بلکہ سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑا معاشرہ بن چکا ہے جہاں
کئی لوگوں سے آپ رابطے میں رہتے ہیں اور آپس میں خیالات ایک دوسرے کے سنتے ہیں اور سناتے ہیں. تو آج ہم سوشل میڈیا کے استعمال کے آداب جانیں گے کہ اس سوشل میڈیا، اگر آپ محلے میں ہیں تو آپ 5 افراد کو، آپ 10 افراد تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور بسا اوقات کروڑوں اور جو ہے وہ اربوں لوگوں تک، پوری دنیا تک آپ اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں اور آپ کی بات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا بہت زیادہ ضرورت ہے اس امر کی کہ سوشل میڈیا جب آپ استعمال کریں تو اس کے آداب سے آپ آگاہ ہوں اور وہ آداب آپ کو معلوم ہوں. تو سب سے پہلا ادب وہ کیا ہے؟ بغیر تحقیق کے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس ایک لنک آیا، اتنا بڑا یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور آپ اس لنک کو ایز اٹ از آگے شیئر کرتے رہیں بنا یہ جانے، بنا یہ سوچے اور سمجھے اگر یہ خبر غلط ہوئی، اگر یہ ویڈیو فیک ہوئی، اگر یہ خبر فیک ہوئی، جعلی ہوئی، اگر یہ لیٹر جو میرے پاس آیا ہے یہ فیک ہوا. آج کل فیک چیز بنانا کیا مشکل ہے؟ فیک ویڈیو، فیک پکچر بنانا، فیک نیوز بنانا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اے آئی کا دور ہے، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی دکھا سکتے ہیں اور کچھ بھی بتا سکتے ہیں. تو اس کو شیئر کرنے سے پہلے، اس کو لائک کرنے سے پہلے اور وہ آگے بھیجنے سے لوگوں سے پہلے تحقیق کر لیں، آیا یہ خبر درست ہے یا درست نہیں. بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلائیں. قرآن مجید نے اس بات کو سختی سے منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب آپ کے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آ جائے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے فتبینوا، خوب اچھی طرح چھان بین کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی قوم آپ کو جہالت میں ڈال دے، گمراہی میں ڈال دے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اس کے بعد جو آپ کریں گے اس سے آپ کو کیا ہو؟ شرمندگی ہو، ندامت ہو. او ہو، یہ تو غلط چیز تھی. مجھے تو قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ جعلی خبریں جو ہیں، فیک نیوز جس کو کہتے ہیں آج کل، اس کو مت پھیلائیں. اور موبائل کا استعمال صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس نیٹ موجود ہے، موبائل موجود ہے، شیئر کا بٹن آپ کو پتا ہے، آپ شیئر کرتے جائیں، لوگوں کو ٹیگ کرتے جائیں. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. خوب اچھی طرح اس کی چھان بین کریں اور پھر آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ شیئر کریں. خاص طور پہ حدیث کے معاملے میں بھی کوئی بھی بات آپ کے پاس آتی ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں تو وہ آتا ہے، حدیث میں تو یہ آتا ہے، کوئی اچھی طرح کسی عالم دین سے، کسی دیندار آدمی سے اس کی چھان بین کروا کر، تحقیق کر کے آپ نے وہ چیز بھیجنی ہے. اب آیت کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے خبر دو، پھر جو تم نے کیا ہے اس پر کیا ہو جاؤ؟ پشیمان ہو جاؤ. تو یہ ہے سب سے پہلا اصول اور بنیادی اصول کہ سوشل میڈیا جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کے آداب میں یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے آپ نے کوئی چیز شیئر نہیں کرنی. دوسری چیز کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ کی تمیز. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے نا جس میں سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو چکی ہے. جھوٹ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ سچ کو سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. جب تک سچ آتا ہے سامنے اس وقت جھوٹ نے اپنا نقصان کر دیا ہوتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں. 2 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 3 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا تھا؟ تو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ نہ کہا جائے، بلکہ سچ کو سچ کہا جائے، سچ مانا جائے، اور جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے اور اس کو مانا جائے. تو سچ کو جھوٹ میں تبدیل کرنے کی دانستہ کوشش سے گریز کریں. دانستہ مطلب جان بوجھ کر، جان بوجھ کر. ایک یہ انجانے میں بھی آپ کو ہم نے پہلے بتا دیا کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے. جان بوجھ کے تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے نا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن چونکہ میرے دشمن کو نقصان ہو رہا ہے اس لیے میں جھوٹ بات بھی پھیلاؤں گا. ایسا کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. تیسری چیز وہ ہے نفرت انگیز مواد سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، یعنی نفرت اور تعصب پر مبنی مواد نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسا مواد، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی ٹیکسٹ، کوئی میسج، کوئی کلپ جس میں کسی کے خلاف نفرت ہو، تعصب ہو، وہ آپ کو شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تعصب پھیلانا، نفرت پھیلانا، اور آپ کسی کے خلاف ایسی باتیں کریں اور کسی کو جو آپ جو ہے وہ اپنے نشانے پر لے آئیں اور ان سے نفرت کا اظہار کریں، کسی کے مذہب کی بنیاد پر، کسی کے
انگلی اٹھائیں کسی پر، ٹھیک ہے، آپ کسی کو پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں کہ نفرت انگیز مواد اور جو تعصب انگیز افراد جو ہے مواد جو ہے وہ آپ نے نہیں پھیلانا۔ تیسری اور بڑی اہم چیز وہ ہے نجی زندگی کا احترام۔ میری ایک ذاتی زندگی ہے، میری ایک نجی زندگی ہے، نجی زندگی کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کی ویڈیو لیک ہو گئی، پکچر لیک ہو گئی یا کوئی بات ایسے سامنے آ گئی، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اوروں پر پردہ ڈالو، اوروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، ان کو افشان نہ کرو، ٹھیک ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی کوئی تصویر، کسی خاتون کی تصویر یا کسی کی بھی تصویر، مرد کی بھی ہو، اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی اجازت یا شیئر کرنے کی اجازت یا نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کسی کی ذاتی زندگی، نجی زندگی، ٹھیک ہے، کسی کی پرائیویٹ زندگی، اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آنا یہ اسلام کے مطابق جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پانچویں بات، ملک کی سلامتی کا تحفظ۔ کوئی بھی کام ایسا نہ کرے، ملک کی مفاد کے خلاف کوئی بات شائع نہ کرے جو کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے خلاف ہو۔ ایسا مواد شیئر کرنا یا اس کے خلاف کام کرنا وہ ایک دین کے لحاظ سے بھی درست نہیں اور پاکستان کے قانون کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ تو لہذا کوئی ایسا مواد شیئر نہ کریں کہ جس مواد کا بعد میں آپ کے دشمن ملک جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، کہ وہ دشمن ملک آپ کی مواد کو اٹھائیں اور آپ کے ملک کے خلاف استعمال کریں۔ تو اگر دشمن ملک استعمال کرے گا تو میرا کیا فائدہ ہے بیچ میں؟ وہ تو میرا ہمدرد نہیں ہے، وہ تو میرا اپنا نہیں ہے، وہ تو میرا خیال کرنے والا نہیں ہے، اس کو تو موقع چاہیے آپ کے ملک کو بدنام کرنے کے۔ لہٰذا ملک کی سلامتی کا تحفظ یہ ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد مذہبی معاملات میں احتیاط کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مذہبی موضوع جہاں پر آ جائے تو خود سے آپ نے رائے نہیں دینی، جو دل میں آیا کہہ دیا، جو اچھا لگا وہ کہہ دیا، جو ٹھیک لگا وہ کہہ دیا، نہیں۔ مذہبی موضوعات پر علماء سے مشاورت کریں، علماء سے پوچھیں، دیندار لوگوں سے پوچھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی چیز کو شیئر کریں۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ کئی سارے آپ کو میسج آتے ہیں کہ یہ حدیث میں یہ آیا، کسی عالم سے آپ نے پوچھا کہ حدیث میں ایسا ہے؟ اس مہینے کی جو ہے وہ اگر کسی نے کیا دے دی، مبارکباد دے دی، تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، کوئی جنت واجب اس سے نہیں ہوتی، سب کیا ہے؟ تو مذہبی موضوعات پر جب آپ نے بات کرنی ہے اور نشر کرنی ہے تو عالم دین سے پوچھ کر آپ نے اس چیز کو نشر کرنا ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ نے نہیں کرنا۔ یہ تو ہمارا پہلا SLO ہو گیا۔ دوسرا SLO کیا تھا کہ جب آپ ان اخلاق و آداب، معاشرتی اخلاق و آداب پر عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس معاشرے میں معاشرتی اخلاق و آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا پاس رکھا جاتا ہے، وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ معاشرتی آداب سے لوگوں میں محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی لوگ ایک دوسرے کے آداب کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو ہم نے ابھی معاشرتی اخلاق و آداب کل ہم نے سیرت سے پڑھے، صحابہ کرام کی جو ہے سیرت سے پڑھے، اہل بیت کی جو سیرت سے پڑھے، اگر وہ معاشرتی آداب و اخلاق ہم آج اپنے معاشرے میں رائج کریں گے تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ پہلا اثر کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی اور اخوت پیدا ہوگی۔ آپ اس میں محبت، بھائی چارہ، اخوت، ایثار، قربانی اور اچھے تعلقات کی کیا ہوگی؟ یہاں پر ابتدا ہوگی۔ دوسرا کیا ہے؟ معاشرتی آداب جب بھی کسی معاشرے میں رائج ہوتے ہیں تو وہاں پر غریبوں کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز، وہ معاشرہ مفید ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس معاشرے میں ہمدردی ہو، اخلاق ہو، آداب ہو اور اسلام کے آداب ہوں تو وہاں پر غریبی تو موجود ہوں گے نا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ غریبوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ اور جب کسی معاشرے میں ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس غریب، اس معاشرے میں جو غریب یا مستحق افراد ہیں ان کا بھی کیا ہوتا ہے؟ بھلا ہوتا ہے، اور وہ بھی معاشرے کی جو اچھی عادات ہیں ان سے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ تیسری بات، مثالی معاشرت کا قیام۔ جب بھی کسی معاشرے میں اخلاق و آداب، وہ اخلاق و آداب جو اسلام نے بتائے ہیں، وہ اخلاق و آداب جو سیرت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اخلاق و آداب جو سیرت صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اگر کسی معاشرے میں وہ اخلاق و آداب جائیں گے تو ہوگا کیا؟ باہم اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے اور مثالی ترقی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد
اخوت اسلامی کا فروغ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی اخوت کو فروغ ملتا ہے اور دین اسلام کے لوگ کیا ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا معاشرہ ہے جیسے ہمارا معاشرہ ہے جس میں مسلمان بھی موجود ہیں اور غیر مسلم بھی کیا ہیں، موجود ہیں۔ اب ایسا معاشرہ جس میں مسلمان بھی موجود اور غیر مسلم بھی موجود، یہ غیر مسلم جب مسلمانوں کا آپس میں باہمی اتفاق، اتحاد، محبت، مودت، بھائی چارہ، ایثار، قربانی دیکھیں گے تو آپ ذرا سوچئے یہ جو غیر مسلم اس معاشرے میں موجود ہیں وہ اس معاشرت سے متاثر نہیں ہوں گے؟ بالکل متاثر ہوں گے۔ جب تو پتہ چلے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ انہوں نے سیکھا ہے تو وہ سیرت کے قریب آئیں گے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسلمان آپس میں اس طرح بھائی چارہ رکھتے ہیں تو وہ قرآن کے قریب آئیں گے۔ تو جب کوئی غیر مسلم قرآن کے قریب آئے گا، جب کوئی غیر مسلم سنت کے قریب آئے گا، جب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب آئے گا تو خود بخود وہ اسلام کے قریب نہیں آئے گا، اسلام کے قریب آئے گا۔ تو ایک معاشرے میں جب اسلامی اخلاق و آداب جب وہاں پر فروغ پاتے ہیں تو وہاں پر غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ وہ اسلام کے قریب آتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو وہ اسلام میں داخل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور آج کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے، طلبہ سے سوشل میڈیا آداب کے بارے میں مختصر بحث کرائیں۔ ابھی جیسے ہی یہ لیکچر ختم ہوگا ہم آپس میں بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر اور مزید کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے یا کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ 7 یا 5 آداب تو ہم نے پڑھ لیے نا، آداب کچھ مزید پر بھی ہم بات چیت کریں گے، کچھ آپ کے ذہن میں ہوں گے، کچھ میرے ذہن میں ہوں گے، تو ہم اس پر ابھی بات چیت کریں گے۔ اور گھر کا کام کیا ہے، اپنے سوشل میڈیا استعمال کا تجزیہ کریں اور آداب پر ایک گفتگو کریں، اور چند آداب آپ مزید لکھ کر لیں کہ آپ سوشل میڈیا جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کن آداب کا خیال رکھتے ہیں اور کن چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، اور کل آپ نے کمرہ جماعت میں یہ بیان بھی کرنا ہے۔ اور اس گھر کے کام میں آپ والدین کی بھی مدد لے سکتے ہیں، اور آپ انٹرنیٹ سے بھی مزید مواد تلاش کر کے آپ کل کمرہ جماعت میں بتا سکتے ہیں۔ ہر ویڈیو کی طرح اس کے ساتھ بھی ایس ایل او بیسڈ ورک شیٹ موجود ہے اور اس کا کوشچن بینک بھی موجود ہے جو کہ بالکل اس ایس ایل او کے عین مطابق ہے، جس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ آپ یہ ایس ایل او مزید اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آپ اس ایس ایل او کی مشق ہو جائے گی، عملی مشق ہو جائے گی۔ اور تیسرا، آپ بورڈ کے ایگزام کے لیے خوب اچھی طرح تیار ہو جائیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔